یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر پیش خدمت ہے کتاب پاکستان ایک پیاز دو روٹیاں، تحریک پاکستان کے دور کی واقعاتی اور جذباتی کہانیاں، جن سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ یہ ملک پاکستان ہمیں کتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد حاصل ہوا۔ اس کے مصنف ہیں عنایت اللہ اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ پاکستان ایک پیاز دو روٹیاں، تحریک پاکستان کے دور کی واقعاتی اور جذباتی کہانیاں۔ فہرست۔ اس جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے۔ ایک خاتون، عصمت ریحانہ۔ ایک آنکھ اور پاکستان، اصغر علی۔ مجرم یا مجاہد، ابرار، بیگم ابرار۔ پاکستان ایک پیاز دو روٹیاں، سین بے۔ بینا کا دھرم، میری بہنوں کی عصمت، عین خے، ارشد پرویز۔ اندھیری سیڑھیاں، روشن منزل، ارشاد علی، رضا کاظمی۔ بھٹکی ہوئی منزل، عبدالجبار۔ پیش لفظ۔ تحریک پاکستان کے فیصلہ کن دور یعنی 1946-47 کی یہ کہانیاں حقیقی ہیں، ولولہ انگیز اور ایمان افروز ہیں۔ جذبات، واقعات اور جذبہ آزادی نے مل کر ایسی بے شمار کہانیوں کو جنم دیا ہے جو تفریحی ہی نہیں بلکہ ہماری تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج وہ بھی اپنے آپ کو پاکستان کا خالق کہہ رہے ہیں جو رہ گئے تھے وضو کرتے۔ یہ سچی کہانیاں پڑھیے، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ پاکستان کس نے بنایا اور کس طرح بنایا تھا۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی نسلوں کو تفصیل اور وضاحت سے نہیں بتایا جاتا کہ جو 1946-47 میں نوجوان تھے انہوں نے قرآن کا یہ خطہ حاصل کرنے کے لیے کیا قیمت ادا کی تھی۔ ان میں غریب، نادار اور نوجوان لڑکیاں بھی شامل تھیں، مفلس نوجوان بھی شامل تھے، امیر زادے بھی تھے۔ وہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ ساز جوان تھے۔ یہ سب اب کہاں ہیں؟ گمنام محلوں اور غلیظ احاطوں میں گمنامی اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کے سوا انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ تاریخ نے انہیں اس لیے نہیں پہچانا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان کے ایسے بے شمار خالق اور معمار اپنے آپ کو سامنے لے آئے جو شریک سفر نہ تھے۔ پاکستان کے اصل مجاہدین ان نام نہاد خالقوں اور معماروں کے سائے میں تاریخ کو نظر نہ آ سکے۔ پاکستان میں بعض قلم کاروں نے تحریک پاکستان کی روداد لکھی ہے، لیکن اس میں تاریخ کم اور شخصیت پرستی زیادہ ہے۔ پاکستان کے بعض ایسے سیاسی لیڈروں نے جو تحریک پاکستان کے مخالف کیمپ میں تھے، قلم کاروں، اخبار، رسالوں اور پبلشرز کو پیسے دے کر اپنے آپ کو تحریک پاکستان کا صف اول کا مجاہد ثابت کیا ہے۔ یہ شرف ماہنامہ حکایت کو حاصل ہے کہ ہم نے گمنام مجاہدین پاکستان کو کونے خدروں میں جا کر ڈھونڈا اور ان کی جذباتی، واقعاتی، ولولہ انگیز اور بعض سنسنی خیز کہانیاں سامنے آئیں۔ یہ ہم حکایت میں شائع کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ روداد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہانیاں پڑھ کر آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ حکایت اور مکتبہ داستان نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو ایسی ہی کہانیوں کی ضرورت ہے جن میں انہیں کہانی کی دلچسپیاں بھی ملیں اور اپنی تاریخ بھی۔ یہ کہانیاں ان میں ملی جذبہ پیدا کریں گی۔ ان کہانیوں میں ایک خاتون کی کہانی، اس جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے، خاص طور پر پڑھنے والی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سے پاکستان کی یہ قیمت بھی وصول کی گئی تھی۔ عنایت اللہ، مدیر، ماہنامہ حکایت، لاہور۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔